دوستو ہمارے چینل پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمائیں اور لائک فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد. پاک ویوز ٹی وی محمد منشا. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام کیونکہ وہی اپنا ہائی ٹریزن کیس مشرف صاحب کے خلاف، اس پر ویسے تو خاصی سیر اصل بحث ہو چکی، لیکن کچھ دوستوں نے یہ ایک دو سوال پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں جو میڈیا میں حکومتی کارندے جو یعنی ان کے آفیشل ہیں اور جو نان آفیشل یا بظاہر اینکرز وغیرہ کی صورت میں ہیں، گویا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جسٹس وقار احمد سیٹھ نے یہ جو پیراگراف 66 ہے اس میں لکھا ہے اپنے فیصلے میں، وہ بڑا ہائیلی آبجیکشنیبل ہے، اور اس پر اس کو ہم وہ بی بی عاشق بی بی کہتی ہیں ہم ریفرنس بھیجیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے ہم اسپیکٹ آج مختلف ڈسکس کرتے ہیں، بس یہی آج کا موضوع ہے. تو سب سے پہلے اصل میں اس کا سبب یہ ہے ڈسکس کرنے کا کہ جب جسٹس سیٹھ وقار نے اور ان کے باقی جو بردر ججز ہیں انہوں نے قلعہ ٹھوک دیا ہے، تو اب وین کیونکہ بہت اونچے ہو رہے ہیں تو دو لیول کے لوگ ہیں میڈیا میں جو سمجھ لیں کہ میڈیا کے لیے، حکومت کے لیے گویا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور شاہ دولہ ولی کے چوہے پیدا کرتے ہیں. ان میں ایک تو وہ کیٹیگری ہے جو بالکل کھول کے آپ جانتے ہیں صبح شام، یعنی کسی بھی لے مین سے پوچھیں تو وہ ان کو نام ان کے گنوا سکتا ہے، فلاں 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 ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو آپ کو بظاہر تو آزاد نظر آتے ہیں اور بڑی دھواں دھار بعض کا تقریر بھی کرتے ہیں اور یہ امپریشن کریٹ کرتے ہیں کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اصل میں وہ سیکنڈ لائن آف ڈیفنس ہے ان کی. وہ جب سمجھتے ہیں کہ یہ جو سامنے مورے ہیں یہ ان افیکٹو ہو گئے ہیں، تو پھر عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے وہ میدان میں آتے ہیں جو پہلے بڑے پارسا آپ کو نظر آتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ظلم زیادتی کے خلاف ہیں. لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کو ان کی پہلی لائن آف ڈیفنس کام نہیں کرتی تو وہ میدان میں آتے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے مؤثر ہوتے ہیں کہ لوگ آلریڈی ان کے متعلق ایک ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ بڑا یعنی ٹو دی پوائنٹ حل ہے ان کے پاس، وہ بڑا افیکٹو ارسنل ہے، وہ ان کے پاس مؤثر ہتھیار ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اس پیراگراف کو آج ڈسکس کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ود ان کانسٹیٹیوشنلٹی یعنی جو پاکستان میں قانون اس وقت موجود ہے اس کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے یا کیا اس کی ویلیڈیٹی ہے، اور جو شرعی نقطہ نظر ہے اس سے کیا ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، شرعی پارٹ جو ہے اس میں ڈسکلیمر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اور ڈسکلیمر یہ ہے کہ یہ جو اس کا شرعی حصہ ہوگا جس میں میں کوشش کروں گا کہ اس کے مختلف اسپیکٹس کو ڈسکس کروں اور یہ پروپیگنڈا والے جو سوالات کریٹ کر رہے ہیں عوام کے ذہنوں میں برین واش کرتے ہیں اس کا جواب دوں. اس میں یہ جواب جو ہے دس از مینٹ ٹو کاؤنٹر دا پروپیگنڈا. یہ جو اعلیٰ حضرت عمران خان صاحب ہیں نا، سجادہ نشین بنی گالا شریف، یا جو سومنات میں بھگوان بنے بیٹھے جی، جن کے چیف ماتم کا نام ہے آصف غفور صاحب، یہ ان کو جواب ہے، یہ علماء کو جواب نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کسی عالم دین کا نقطہ نظر ہو اگر وہ اس کا کوجنٹ جواب دے، اور بہت سارے ماشاءاللہ علماء موجود ہیں ہمارے معاشرے میں اور بڑے علم کے اعلیٰ اور تقویٰ کے اعلیٰ درجہ پر ہیں، ہم ان کی تہ جان سے قدر کرتے ہیں، تہ دل سے قدر کرتے ہیں. وہ ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہیں. لہذا وہ جو بھی جواب دیں شرعی نقطہ نظر سے وہی ویلڈ ہوگا، وہی یعنی یہ جو میں بات کروں گا یہ کوئی نہ اس کا بدل ہے نہ اس میں کوئی سپلیمنٹ میں کر رہا ہوں. میں زیادہ سے زیادہ ایک عام طالب علم، دین کا بھی طالب علم سمجھ لیں کہ اس حوالے سے ایک اپنی سی کوشش ہے. اور ان غیر علماء کے لیے
یہ جو پروپیگنڈا باز ہیں ان کے لیے ہے، علماء کے مقابلے کے لیے نہیں ہے، نہ ہی علماء کے لیے ان کی رائے کے مقابلے میں یہ کوئی ایک الٹرنیٹ اپینین ہے، ایسی بھی بات نہیں ہے، نہ ہی میرا یہ قد کاٹ ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں ان کی رائے کو سپلیمنٹ کر رہا ہوں۔ لہٰذا یہ بالکل ایک جس سے سوشل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں، یہ حکومتی پروپیگنڈا، پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا، جو جسٹس سیٹھ وقار یا باقی اس طرح کے ججز جو بھی ایک انڈیپینڈنٹ ویو رکھتے ہیں اور اپنے فیصلوں پر اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کی مور ثابت نہیں ہونے دیتے، ان کے خلاف جو پروپیگنڈا عوام میں کیا جا رہا ہے، یہ اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنا اور اس کے ہالونیس کو ایکسپوز کرنے کے لیے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ پہلے سب سے تو وہ پیراگراف پڑھتے ہیں 2 جو سیٹھ وقار نے اس میں انسرٹ کیا اپنے فیصلے میں۔ 66 پیراگراف، جس کا بڑا شروع ہوگا ہے، جس کو بطور ایک بڑا یعنی دھماکہ خیز قسم کا مواد جو جج کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو 66 پیراگراف پریسائزلی پہلے اس کے کنٹینٹ پڑھتا ہوں کہ وی ڈائریکٹ دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ٹو سٹرائیو دیئر لیول بیسٹ ٹو اپریہینڈ دی فیوجیٹیو convict and to ensure that the punishment is inflicted as per law, and if found dead, his corpse be dragged to the D ground, Islamabad, Pakistan, and be hanged for 3 days. Be hanged for a number of 3 days. So we direct the law enforcement agencies to strive their level best to apprehend the fugitive, convict, and to ensure that the punishment is inflicted as per law, and if found dead, his corpse be dragged to the D ground, Islamabad, Pakistan, and be hanged for 3 days. اب سادہ لفظوں میں مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو جج صاحب ڈائریکٹ کر رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں کہ وہ اپنی بہترین کوشش کریں اور تاکہ اس بھگوڑے کو، اس مجرم کو، جس کا نام مشرف ہے، پرویز مشرف، اس کو وہ پکڑیں، اپنی بہترین کوشش کریں کہ اس کو اپریہینڈ کریں، یعنی پکڑیں، گرفتار کریں، اور یہ یقینی بنائیں کہ یہ جو سزا اس فیصلے میں جس کا ذکر ہے اس کو قانون کے مطابق اس کا نفاذ ہو، اور یعنی اس میں اہم بات ہے قانون کے مطابق نفاذ ہو۔ اینڈ اگر، کیونکہ یہ بھی ظاہر ہے بہت سارے لوگوں میں یہ بات آئے گی کیونکہ وہ آلریڈی قریب المرگ بظاہر محسوس ہوتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ وہ زندہ موجود رہیں، صحت مند ہوں پرویز مشرف، اور قانون کو فیس کریں، قانون کی پروسیڈنگز اور پروسیس کی ایگزیکیوشن میں جو بھی ان کا اینڈ ہوتا ہے وہ ہو۔ اس لیے ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹو انشور دیٹ دا پنشمنٹ از انفلکٹڈ ایز پر لا، یعنی یہ یقینی بنانا کہ قانون کے مطابق اس سزا پر عمل درآمد ہو اور ان پر یہ نافذ کی جائے۔ ہاں، اگر وہ مردہ حالت میں پائے جائیں، فوت ہو جائیں، تو پھر ان کی میت کو ڈی چوک میں، اسلام آباد ڈی چوک میں لا کر وہاں پر 3 دن کے لیے لٹکایا جائے۔ اب 2 لوگ جو ہیں، یعنی 2 اس میں الفاظ سمجھ لیں کہ جس کو ہائی لائٹ کر کے اصل میں اس فیصلے کو جو ہے وہ برا بھلا کہا جا رہا ہے اور جج کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور مختلف قسم کی ٹیکنیکس یوز کی جا رہی ہیں۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ ایک ڈریگڈ ہے اور ایک یہ ہے کہ ہینگڈ فار 3 days۔ اچھا، ڈریگ تو اس سینس میں ہے کہ جیسے آپ نہیں کہتے کہ دیکھیں میں آپ کو عدالتوں میں گھسیٹوں گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو پکڑ کے کوئی باقاعدہ لٹرلی ٹانگوں سے پکڑ کے عدالت میں گھسیٹنا ہے اس کے فرش پر، ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ ایک جنرل فریزیالوجی ہے، ایک وہ محاورہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو عدالتوں کے چکر لگواؤں گا، آپ کے خلاف لیٹیگیشن، مقدمہ بازی وغیرہ کروں گا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، یعنی آئی وڈ ڈریگ یو ان دی کورٹ آف لا،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی ٹانگوں سے پکڑ کر کورٹ آف لا میں لے جاؤں گا. اس کا مطلب یہ آپ اپنی ٹانگوں پر ہی چل کے جائیں گے, لیکن میں کیونکہ قانونی پروسیس کو انیشیٹ کر رہا ہوں تو گویا میں آپ کو ڈریگ کر رہا ہوں, آپ کو گھسیٹ رہا ہوں اس ادھر میں, عدالت میں. اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ مجھے سیاست میں نہ گھسیٹو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا بندہ ٹانگوں سے پکڑ کے اسے سڑک پر گھسیٹ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں ملوث کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو واقعتاً گھسیٹ کے لاؤ, اس کا مطلب ہے ٹرانسپورٹ کرو. یہ ایک کیونکہ جرم کی شدت ہے نا, تو اس شدت کے پرپورشنیٹ بات کی گئی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو یعنی سبوٹاج کرنا, سبورٹ کرنا اور ایبروگیٹ کرنا وہ ایک فتنہ ہے نا. گویا آپ نے معاشرے کے نظم کو تہوبالا کر دیا ہے, اور یہی فتنہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹیٹ سٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے. آئین کو سبوٹاج کرنا, ایبروگیٹ کرنا, سسپینڈ کرنا, ٹو ہولڈ آئین ان ابینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ سٹرکچر کو برباد کر دیا ہے. اور اسٹیٹ سٹرکچر وہ رسیاں ہیں, وہ دیواریں ہیں جس کے ود ان سوسائٹی محفوظ رہتی ہے. جب ان کو توڑ دیا جائے تو معاشرے میں فتنہ پیدا ہوتا ہے. اور فتنہ سورہ بقرہ میں آیت 191 یعنی 191 اس میں یہ اس کے قصے میں یہ فرمان ہے کہ والفتنہ تو اشد من القتل, یعنی فتنہ جو ہے وہ قتل سے شدید تر ہے. اب اتنا بڑا ظلم ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ جس سے کئی اور جرم پیدا ہوتے ہیں. گویا ایک پینڈوراز باکس ہے, اس کو کھول دیا گیا ہے جہاں سے ظلم و ستم برآمد ہوتا ہے. اور معاشرے میں یہی وجہ ہے کہ جس دن مشرف نے تختہ الٹا تھا آج تک جتنے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, آپ حساب لگا لیں کہ اگر اس کا 1% بھی مشرف پر اس گناہ جاریہ کا اگر وبال آئے تو کیا ہوگا. تو لہذا کیونکہ مشرف اس فتنہ کا بانی ہے تو اس فتنے کی شدت کو جج صاحب جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اس لیے اتنا یہ جو دوست سیکھ پا ہو رہے ہیں نا وہ جان بوجھ کر یہ ڈرامہ کرتے ہیں. لہذا وہ اس لیے یعنی بجائے وہ کہتے ہیں کہ his corpse should be transported to, should be tracked to, should be taken to, انہوں نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے جو اس جرم کی شدت کے پروپورشنیٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں his corpse be dragged to the D chowk. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹانگوں سے پکڑ کے وہاں اگر گھسیٹنا ہے یا کسی ٹریکٹر کے پیچھے باندھنا ہے. حالانکہ ہماری فوج یہ کام کرتی رہی ہے, اب بھی کرتی ہے, اور یہ مشرف کے حکم پر کرتی ہے. لوگوں کی میتوں کو واقعتاً ڈریگ کرتے ہیں, آج بھی میڈیا پر دیکھ لیں. بہرحال وہ ایک ارریسپیکٹو اس سے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ اسے ڈی چوک اس کی میت کو لے جائیں. اب آگے رہ گیا کہ بی ہینگڈ فار 3 days. اب آپ کو یہ پرابلم ہے کہ دیکھیں میت کو کیوں لٹکایا جائے جی, زندہ بندے کو کیوں لٹکایا. اب آپ کو یہ اعتراض تو شاید نہیں ہے نا کہ زندہ بندے کو لٹکا دیا جائے جی, یعنی جب پھانسی ہوتی ہے تو زندہ بندے کو لٹکایا جاتا ہے نا. زندہ بندے کی ویلیو زیادہ ہے یا مردہ بندے کی ویلیو زیادہ ہے؟ آپ کو زندہ بندے لٹکانے پر تو کوئی پرابلم نہیں ہے, مردہ بندہ لٹکانے پر پرابلم ہے. یعنی یہ ایک سیلف ڈیفیٹنگ بات ہے کہ اتنا برانگیختہ ہونا کہ ایک مجرم کی میت ہے اس کو آپ کیوں لٹکا رہے ہیں. دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا ڈیزیکریشن آف دی باڈی, کہ اس کی یعنی میت کی بے حرمتی ہو رہی ہے. میت کی بے حرمتی میں یہ حصہ تاریخی طور پر شامل نہیں ہے, اس لیے کہ اس پر تاریخ مسلمانوں کی تاریخ میں بہرہا اس پر عمل ہوا ہے. لہذا اس کا مطلب بے حرمتی کا یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے وغیرہ نہ کرنا. حالانکہ اس میں بھی استثنائی صورتیں ہیں, اس میں بھی ایکسیپشنز ہیں, ڈپینڈنگ اپان دی کوانٹم آف کرائم دیٹ یو ہیو کمیٹڈ. تو بہرحال اس کا زیادہ اتنا یعنی سینسیٹیو معاملہ نہیں ہے جتنا پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر زندہ بندے کو لٹکانا بڑا تکلیف دہ ہے یا مردہ بندے کو لٹکانا تکلیف دہ ہے. اچھا اب یہ تو بات طے ہوگی کہ مردہ ظاہر ہے
اس کو وہ زیادہ بڑا جرم نہیں ہے کسی مردے کو لٹکا دیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت عرصہ پہلے کوئی جرم ہوا تھا کسی میت کی بے حرمتی وغیرہ وغیرہ, تو لوگوں نے کہا کہ یعنی جب عدالتوں وغیرہ میں گیا تو قانون ڈھونڈنا پڑا کہ اس قانون یعنی یہ کیسے کور ہوتی ہے چیز. تو بہرحال یہ یعنی لٹکانا ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہے, اس لیے کہ جب پھانسی دی جاتی ہے واقعتاً لٹکایا جاتا ہے جی, تو پھانسی ظاہر قانونی سزا ہے. اب جب لٹک جاتا ہے نا تو اس کے بعد بھی انشور کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر آ کر کہے کہ واقعی مر گیا ہے. اب سپوز جس وقت وہ مر گیا اور ڈاکٹر کے آنے تک یہ جو پروسیس ہے اس میں مردہ ہی تو لٹکا ہوا ہے نا یعنی یہ کوئی اتنی ہے نہیں عجب بات جتنی میڈیا میں بنائی جا رہی ہے. اب اس میں ایک نقص یہ کوئی نکال سکتا ہے, دیکھیں جی ڈسپلے کرنا جرم ہے. تو ڈسپلے آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی روایت میں تو بہرحال یہ ہے کہ پبلک ڈسپلے مجرموں کو کیا جاتا ہے, پبلکلی ہینگ کیا جاتا ہے. اب ہمارے قانون میں نہیں ہے, تو ہمارے قانون میں تو ہائی ٹریزن پر پہلے آج تک عمل درآمد نہیں ہوا نا, اس لیے تو جج صاحب نیکسٹ پیراگراف میں یہ بات دہراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ indeed this portion of the judgment and execution of the sentence is nowhere defined, but since it is first impression case and the sentence of death is announced in his absence after declaring the convict as proclaimed offender, therefore the sentence is supposed to be executed, and in case of his death a question would arise as to the mode of executing. The sentence to this paragraph 65 prescribes the mode of execution. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے, ایسا انپریسیڈنٹڈ ہے. پہلے کوئی ہائی ٹریزن کا نہ کسی پر کیس چلا ہے, نہ یعنی ہائی ٹریزن پر کوئی کنوکٹ نہیں ہوا اور اس پر کوئی آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. اس لیے یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر وہ فوت شدہ بندہ ملے گا تو پھر ہم اس سزا کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے. تو اس لیے میں یہ ایگزیکیوشن کا ایک موڈ جو ہے وہ بتا رہا ہوں. جج صاحب یہ کہتے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے, اس پر ایک اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جی قانون میں نہیں لکھا ہوا, جیسے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ڈیفائن نہیں ہے قانون میں, لیکن سزا تو ڈیفائن ہے نا کہ اسے لٹکایا جائے. اچھا, اب اگر کسی شخص کو یہ اعتراض ہے کہ ڈیفائن نہیں ہے تو ہم اسی, کیونکہ آصف غفور کو یہ اعتراض ہے نا, یا ان کے حاشیہ برداروں کو اعتراض ہے, یا حضرت خان صاحب سجادہ نشین بنی گالہ شریف کو اعتراض ہے, تو پھر انہیں اس پر اعتراض کیوں نہیں ہے جو ایکسٹینشن آف آرمی چیف کی یہ جو مدت ہے ایکسٹینشن آف ٹینیور کا, اس میں جو کھوسہ صاحب کی سرکردگی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ دیا ہے, یہی تو وہاں پر شور و غوغا تھا, یہی تو روڑا تھا کہ قانون نہیں ہے. تو قانون نہ ہونے کے باوجود 6 مہینے کی ایکسٹینشن جج کے ڈسکریشن پر دے دی گئی نا, آپ نے مان لیا نا. اگر وہاں پر قانون نہ ہونے کے باوجود جج ڈسکریشن استعمال کرو اور آپ آمنا و صدقنا کہتے ہیں تو ادھر پھر تکلیف کس کی ہے؟ یعنی اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے کہ وہ انگلی رکھیں کہ یہ قانون ہے تو ادھر بھی انگلی رکھائیں نا, اس کو بھی کنڈیم کریں کہ یہ کوئی نہیں, بس باجوہ گھر جا, کیونکہ قانون نہیں ہے, جج نے ویسے ہی کہہ دیا ہے. تو پھر وہاں اگر نہیں کہتے, یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ میٹھا میٹھا اپ تو کوڑا کوڑا تھو, یعنی اس طرح تو نہیں ہے. اب آپ کا چائس تو نہیں ہے نا, کورٹ آف لا میں یہ بات ہوگی نا. اب یہ تو ہے کہ ود ان پازیٹیو لا, ود ان فارمل لا اس کی کیا صورت ہے. اب جس پر شور کیا جا رہا ہے وہ تو حقیقتاً کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ جس طرح نوٹ آف ڈسینٹ نظر اکبر صاحب نے لکھا ہے وہ ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے نا. انہوں نے تو کہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں, بری کر دیں, تو اس کا مطلب ہے وہ فیصلہ نہیں ہے نا, کیونکہ فیصلہ تو یہ ہے کہ اس کو لٹکا دیں. اگر یہ نہیں ہے تو شور بات کس کا ہے؟ اگر اس کا نوٹ آف ڈسینٹ irrelevant ہو گیا, اب وہ فیصلہ نہیں ہے, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اسی طرح اس پیراگراف کا بھی کوئی امپیکٹ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ بھی مائنورٹی ویو ہے. اس سے یعنی 3 ججوں میں سے ایک ہی جج اس کا حامی ہے, جسٹس سیٹھ وقار, اس کی اپینین ہے یہ. اس سے نہ نظر اکبر نے اتفاق کیا ہے, انہوں نے تو ٹوٹل ججمنٹ سے ہی اتفاق نہیں کیا, اور اسی طرح شاہد کریم صاحب جو جسٹس ہیں انہوں نے بھی اتفاق نہیں کیا. لہٰذا یہ ایک مائنورٹی ویو ہے, اس کی حیثیت ایک نوٹ آف ڈسینٹ کی لیول پر ہے.
اس کا آپریٹو پارٹ نہیں ہے یہ ڈیسیژن کا, یہ کوئی سبسٹانس نہیں ہے ڈیسیژن کا. یعنی یہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہے, بات کہیں کی ہے لگا کہیں لیتے ہیں, اصل فیصلہ یہ ہے کہ اس کو لٹکایا جائے, وہی سبسٹانشل ہے, وہی آپریٹو ہے, وہی ایگزیکیوٹیبل ہے, یہ ارریلیونٹ ہے. یعنی یہ ایک بالکل مائنورٹی, ایک اقلیت کا ویو ہے, ایک نوٹ آف ڈسنٹ ہے, اختلافی تحریر یا اختلافی حاشیہ ہے گویا یہ, اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے. لہٰذا اس بنیاد پر اور ویسے بھی کسی بھی فیصلے کی بنیاد پر کسی جج کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں ہوتا, دائر کر کے یہ شوق بھی پورا کر لیں. اب یہ تو ہو گیا کہ یعنی پاکستان کے اپنے قوانین میں کیا ہے یا آئین میں کیا ہے, کیونکہ ہائی ٹریزن کا پہلے ایسے اچھا پھر یہ حکومت خود کہا کرتی ہے کہ دیکھیں کہ اپنا انپریسیڈنٹڈ کرائم میں انپریسیڈنٹڈ پنشمنٹ چاہیے. کہتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز ہیں. اچھا تو ایکسٹرا آرڈینری کام ہوگا, مثلاً کیا ایکسٹرا آرڈینری؟ ملٹری کورٹس کیمپ کی جائیں گی. آپ کو پتہ ہے نا کہ ابھی جو پشاور ہائی کورٹ میں اور بعد میں سپریم کورٹ میں یہ جو اپنا فاٹا اور صوبہ پختونخوا میں وہ جو ڈیٹینشن سینٹرز ہیں ان کے متعلق قانون تھا کہ جس کو چاہے پکڑ کے کوئی بھی ایک فوجی کہہ دے کہ یہ مجرم ہے تو دیٹ از ڈن, فیٹ اکمپلی, وہ ثابت ہو گیا کہ یہ کنوکٹ ہے. انٹینسٹی آف کرائم ہے نا, اس کو ہائی لائٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. ادروائز جج صاحب کو پتہ ہے کہ اس پر ظاہر ہے ایک مائنورٹی ویو اس پر عمل نہیں ہوگا, وہ جانتے ہیں, لیکن یہ انہیں پتہ ہے کہ چیخیں نکلیں گی. یعنی وہ خان صاحب کہتے ہیں میں رلاؤں گا, تو جج صاحب نے صرف رلایا ہے ان لوگوں کو جو آئین توڑتے ہیں, اس لیے آپ ان کا وینڈ بہت اونچا سنتے ہیں. لہذا یہ آپ کو کلیئر انشاءاللہ ہو جائے گا کہ قانون اور آئین میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے جو جسٹس سیٹھ وقار نے یہ پیرا 66 انسرٹ کیا ہے کہ اگر وہ اس کی میت مل جائے تو اس کو لٹکا دیں 3 دن کے لیے, ہیں جی, ڈی چوک میں. اس لیے کہ لوگوں کے سامنے یہ مثال ایک ڈیٹرنس ہوگا نا, جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے, یہ گویا ڈی چوک ڈیٹرنس ہے. آئین توڑنے والوں کے خلاف ایک دیوار ہے. یہی وجہ ہے کہ جو پوٹینشیل آئین کے توڑنے والے ہیں, جنہیں امید ہے کہ کل ادھر لگیں گے تو ہم بھی تہس نہس کر دیں گے, ہیں جی, آپ کر نہیں سکتے ویسے لیکن خواہش تو رہتی ہے, تو انہیں پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں ہم جواب دیں گے, اور جواب دینا ہے تو سرحد کے پار کیوں نہیں دیتے جی. تو بہرحال یہ سلسلہ ہے. اب اس کا آتے ہیں جی تھوڑا شرعی نقطہ نظر سے, اسلامک نقطہ نظر سے. پہلے تو سمپلی ہسٹری کی 1-2 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں کہ خلیفہ ہارون الرشید آل برامکا, آپ کو پتہ ہے کہ پوری آل برامکا کو, یعنی خالد برمکی اس کا بہت بڑا وزیر تھا, اس کا والد یحییٰ برمکی, اور اسی طرح اس کے بھائی بڑے اہم تھے. یعنی گویا وہ خلیفہ کے لیول پر پہنچ گئے تھے. تو خلیفہ, بہرحال یہ بات لمبی ہے, ہارون الرشید جو ہے وہ اس کا مائنڈ چینج ہو گیا ایک دن. لہٰذا اس نے ان سب کو پکڑ کے ان کی میت کے ٹکڑے کر کے دریائے فرات پر پل جو ہے اس کے دونوں طرف لٹکا دیے. یعنی میت کو پورا نہیں لٹکایا, اس کے حصے بکھرے کر کے لٹکا دیے. یعنی یہ تاریخی نقطہ نظر سے آپ بتا رہا ہوں. اور ہارون الرشید جو ہے بڑی چیز تھا. یعنی جو مسلمانوں کے بڑے شاندار حکمران رہے ہیں ان میں شامل ہے مامون الرشید کا والد. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ویلڈ ہے اس وجہ سے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے بے شمار واقعات ہیں. اب میں آپ کو یہ آگے ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہے اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. یہ گویا ان لوگوں کا ہے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا دیکھیں جی غیر اسلامی معاملہ ہو گیا ہے, ہیں جی. یعنی پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ نیل فار اپنا آئی فار آئی, ٹوتھ فار ٹوتھ, کہ اگر آپ کسی کی آنکھ نکالیں گے تو آپ کو جواب میں آپ کی آنکھ نکالنے کا حکم ہو سکتا ہے. آپ دانت توڑیں گے تو دانت کا حکم ہو سکتا ہے. بازو کسی کا کاٹیں گے تو جواب میں آپ کو بازو کاٹنے کا حکم ہو سکتا ہے. یعنی یہ ایک جنرل پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. جہاں تک پاکستان میں بات ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور آئین کے مطابق پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آسیہ وغیرہ کو چھوڑنا ہو اور وہاں پر کوئی دین کا حوالہ دے تو جج کہتے ہیں یہ مدرسہ ہے, ہیں جی,
ہم مدرسہ بنا دیں اس کو. یعنی آپ انہی فیصلوں میں یا باقی جو فیصلے آپ دیکھ لیں نا, کسی نے کوئی شریعت کا حوالہ دیا ہے کبھی؟ بہت ریئر چانسز ہیں. وہی دیتے ہیں کہ فلان جسٹس کوک نے کہا, فرینکفرٹر نے کہا, سسرو نے کہا, یعنی یہی کہتے ہیں نا. یعنی انہیں بھی کوئی اتنا شغف نہیں ہے کہ دین سے کوئی حوالہ لائیں. اور خود خان صاحب اور ان کے جو اسپانسرز ہیں, جب مولانا فضل الرحمان بات کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں جی دین کا کارڈ یوز کر رہا ہے. وہ تو اب دین کا کارڈ کیوں یوز کرتے ہو؟ یعنی اب مشرف اور ان کے ہم نواؤں کی چیخیں جب نکلی ہیں سیٹھ وقار کی صرف ایک سینٹنس سے, اب دین کا کارڈ یوز کر رہے ہیں. اب کیوں نہیں شریعت سے پرہیز کرتے بھائی؟ دیکھیں جب دین کے فائدے کا معاملہ ہو تو کہتے ہیں جی دیکھیں جی دین کا کارڈ یوز نہیں ہو سکتا. اچھا جی اب بھی نہیں پھر ہو سکتا جی اگر اس وقت نہیں ہوتا تو اب بھی نہ کریں. لیکن بہرحال کیونکہ ہم تو دین ہے اور دین کا کارڈ ہی, ہم مسلمان دین کا کارڈ ہی تو ہوتا ہے جی, جنہیں اس سے پرابلم ہے پتہ نہیں وہ کیا ہے. تو بہرحال یہ صحیح البخاری sunnah.com پر میں آپ کو لنک بھی, اپنی یہ جو ویڈیو اپلوڈ کروں گا نا اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی یعنی اس کا دے دوں گا. اور کمیونٹی پیج جو ہوتا ہے نا پاک ویوز ٹی وی چینل کا, وہاں پر بھی اس کو اپلوڈ کر دوں گا, اس کے ایک سکرین شاٹ کو. تو اس کا میں ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ پہلے تو یہ مختصراً چلو حوالہ ہے کہ یعنی sunnah.com میں ہے, ریفرنس ان بک ریفرنس USC-MSA ویب انگلش ریفرنس, اور ڈیپریکیٹڈ نمبرنگ سکیم میں صحیح البخاری 6802 بک 86 حدیث 32 والیوم 8 بک 82 حدیث 794. اب اس کا یعنی یہ کتاب الحدود ہے بخاری کی, صحیح البخاری کتاب الحدود. سب سے بہترین حوالہ یہی ہوتا ہے کہ ایزی ہے وہاں پر لوکیٹ کرنا, کیونکہ نمبرنگ ہو سکتا ہے کہیں کمی بیشی کوئی ایسا ہو. تو بہرحال اس میں حضرت انس سے یہ روایت ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ اکل کے چند لوگ آئے اور اسلام قبول کیا, لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی. ان کے پیٹ پھول گئے, یعنی یہ پرنتھسز میں, یہ بریکٹ میں گویا ایکسپلینیشن ہے کہ پیٹ کیوں پھولے, کیونکہ کوئی پیٹ کی بیماری تھی. یعنی موافق نہیں آئی, اس کا ایٹماسفیئر انہیں راس نہیں آیا تو ان کا پیٹ خراب ہو گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صدقہ کے اونٹوں کے ریوڑ میں جائیں اور ان کا پیشاب اور دودھ ملا کر پئیں. انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا اور تندرست ہو گئے, لیکن اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور ان اونٹوں کے چرواہوں کو قتل کر کے اونٹ ہنکا لے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں سوار بھیجے اور انہیں پکڑ کے لایا گیا. پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے, ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں, اور ان کے زخموں پر داغ نہیں لگوایا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے. یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے, کچھ لوگ آئے مدینہ میں, انہیں بیماری تھی, ٹھیک نہیں ہوتی تھی اس ایٹماسفیئر کے سبب سے. ان کو یہ پریسکرائب کیا گیا کہ جو صدقہ کے اونٹ یہاں پر بیت المال کے اونٹ چرتے ہیں نا, وہاں جاؤ. وہاں پر جو شیفرڈ تھے یا شیفرڈ تھا, ان کو ہدایت کی گئی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں, ان کو وہاں رکھیں. وہ وہاں رہے اور ان اونٹوں کا دودھ اور پیشاب جو بھی علاج کے سلسلے میں, ظاہر ہے یہ علماء کا موضوع ہے, بہرحال وہ پیتے رہے. ان کی صحت ٹھیک ہوگی, پیٹ صحیح ہو گیا. جب صحیح ہوا تو ان کا ذہن بدل گیا. انہوں نے وہاں پر جو گڈریا یا جو اونٹوں کا رکھوالا تھا, شیفرڈ تھا, اس کو قتل کیا. نہ صرف قتل کیا, اس کے ٹکڑے کیے اور پھر وہاں سے بھاگ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں سے ایک ٹیم بھیجی, ایک دستہ بھیجا. انہوں نے ان کو گرفتار کیا, واپس ان کو لایا گیا اور ان کی یعنی ان کے جس طرح انہوں نے آنکھیں نکالی تھیں, جس طرح انہوں نے کاٹے تھے, ان کے جس طرح ان کے بازو کاٹے گئے تھے, یعنی مقتولوں کے جو شیفرڈ تھے ان کے,
ان کی آنکھیں نکالی گئی، اس طرح ان کی آنکھیں نکالی گئی، ان کے بازو کاٹ دیے گئے اور ان کو کٹرائز نہیں کیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اعضاء کٹتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کسی آئل وغیرہ میں فوراً، پرانا زمانہ تو یہی تھا کہ اس کو ڈبوتے ہیں تاکہ وہ اس کا خون رسنا بند ہو جائے، اور وہ اس کو کاٹرائزیشن کہتے ہیں. تو وہ داغنا، یعنی زخموں کو داغا نہیں گیا، مطلب اس کا یہ کہ یہ اذیت میں رہیں اور مریں، لہٰذا اسی طرح وہ مر گیا. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ایکسیپشنز اور استثنائی صورتحال ہوتی ہے جہاں پر جس لیول کا کوئی جرم ہو اس لیول کے حساب سے. جنرلی ظاہر ہے یہی طریقہ کار ہے کہ میت کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے، اور اس کیس میں ظاہر ہے میت کے ٹکڑوں کی بات بھی نہیں ہے، یہ ریلیونٹ معاملہ ہے. لیکن ایک جسٹ وہ کنٹیکسٹ میں رکھنے کے لیے وہ حدیث جو آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، اس کا کم و بیش مطلب پیش کیا ہے. تو اس میں تو صرف زیادہ سے زیادہ ماڈرن دنیا کے حساب سے یہی ہے نا کہ ڈسپلے کیوں کرتے ہیں، اور ڈسپلے جو یعنی جن کو اعتراض ہے نا، وہاں پر تو یہ بھی اعتراض ہے کہ سزا موت ہونی ہی نہیں چاہیے. ان کو تو یہ بھی اعتراض ہے کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت ہیں ان کو دوسرے لوگوں سے کے ساتھ جنسی تعلقات پیدا کرنے کے اسٹیبلش کرنے کی کھلی اجازت ہونی چاہیے. یعنی شادی شدہ عورت کہیں اور جانا چاہے شادی برقرار رکھتے ہوئے بھی اس کا حق ہے، مرد کرنا چاہے اس کا حق ہے. تو کیا آپ اس کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں؟ آپ یہ تو پتہ ہے نا کہ مثلا سعودیہ میں سر کاٹا جاتا ہے، اور ٹریڈیشنلی یہی طریقہ کار تھا ایگزیکیوٹ کرنے کا، اسلام میں بھی یہی ہے. تو وہ تو کہتے ہیں یہ بھی غیر انسانی ہے، یہ بھی میت کی تذلیل ہے، تو پھر اس پر بھی عمل کریں. یعنی اگر ان کو سٹینڈرڈ ماننا ہے تو پھر لارڈ کرامویل کے سٹینڈرڈ کو بھی مان لیں کہ جس طرح اس کی قبر سے نکال کر گوروں نے ہی ایسا کیا تھا نا، ہڈیاں اس کی لٹکائی تھیں. یعنی نہ آپ مشرق میں ہیں نہ آپ مغرب میں ہیں آپ ہیں تو ہیں جی ایچ کیو میں. تو اس لیے یہ جو جتنا پروپیگنڈا ہے نا یہ ارریلیونٹ ہے. جسٹس سیٹھ وقار نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو میرا جواب ہے یہ یعنی علماء کے جواب کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، نہ اس کو سپلیمنٹ کر رہا ہے، نہ ان کے مقابلے پر ہے. ایک بالکل ادنا طالب علم کے دین کی حیثیت سے اور قانون کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے ان چیزوں کو ان کنٹیکسٹ میں رکھنا تھا تاکہ اس پروپیگنڈے کا جواب دیا جا سکے. جو جسٹس سیٹھ وقار کا جرم تو اصل یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف اس نے فیصلہ دیا ہے، جس طرح شوکت عزیز صدیقی نے کہہ دیا تھا، جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہہ دیا تھا. تو ان کو وہ تکلیف ہے. آپ دیکھیں لطیفہ کہ وہ جو عاشق بی بی ہے کہتی ہے کہ دیکھیں ہم ریفرنس فائل کریں گے، کیوں جی؟ کہ ان کا یعنی ذہنی سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی. تو حالانکہ لوگوں کو تو شک ہے کہ بنی گالہ کے سجادہ نشین کا ذہنی سسٹم ٹھیک نہیں ہے، وہ نشئی ہے اور واقعتاً انکنسسٹنٹ باتیں کرتا ہے. ابھی کچھ کہتا ہے صبح، شام کچھ کہتا ہے، صبح کچھ کہتا ہے. کبھی جرمنی اور جاپان جو ان کو اٹھا کے ایک ساتھ رکھ دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ گاڑی سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز دوڑے گی، اور پھر وہی گاڑی سپیڈ آف لائٹ سے جو تیز دوڑ رہی ہے یعنی وہ کراچی سے لاہور آنے میں 4 گھنٹے لگائے گی. کبھی کہتا ہے حضرت عیسیٰ کا ذکر ہی نہیں ہے. تو دماغ تو اس کا چیک کروانے والا ہے، آپ کہیں اور چل پڑے ہیں. اور یہ پھر ساتھ ان کا ارشاد ہے عاشق بی بی کا کہ اگر یہ بات جوڈیشل کونسل میں طے ہو گئی کہ یہ فنکشنل نہیں ہے ذہنی طور پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلے کالعدم ہو جائیں گے. یہ بیان دینا جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دماغ تو تمہارا ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ بیان دینا کہ اس کا یہ افیکٹ ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں. اگر یہ افیکٹ ہو نا کہ فیصلوں کے بعد اگر کسی کا کوئی جسمانی نقص پیدا ہو گیا ہے تو لہٰذا اس وجہ سے فیصلہ نلیفائی ہو گیا ہے، تو پھر تو بڑا آسان طریقہ ہے، ثاقب نثار کو گولی مار دو، نواز شریف پھر حل ہو جائے گا. سمجھتے ہیں؟ یا وہ پاناما ججز جو ہیں ان کو فارغ کر دو کسی بھی طریقے سے. ہیں جی، جس طرح ہمارے ملٹری ڈکٹیٹرز کرتے ہیں کہ دیکھیں نا، لال مسجد میں جب بچوں کو چیتھڑے اڑائے گئے کسی کو شریعت یاد نہیں آئی. ہے اب وین کرنے والے کتنی شریعت یاد کرتے ہیں. چلو سیٹھ وقار کا یہ تو اعزاز ہے نا کہ انہوں نے یہ سومناتھ کے بھگوانوں کو شریعت تو یاد دلوا دی ہے. یعنی لال مسجد کے بھی تو لوگ ان کے جسم ان کے نہیں تھے،
وہاں کوئی ڈیزیکریشن نہیں ہوئی, نالوں میں پھینک دیے ان کے ٹکڑے. اسی طرح قبائلی علاقوں میں ہزاروں بچوں کو شہید کر دیا گیا, لیکن انہیں شریعت یاد نہیں آئی ہیں. اب شریعت یاد آئی ہے تو ٹھیک ہے, اب بھگتیں. تو ہم جسٹس سیٹھ وقار اور ان کے ساتھ جسٹس شاہد کریم اور باقی بھی جج ہیں, ظاہر ہے الٹیمیٹ اس لیگل پروسیس کا حصہ ہیں, ہم ان سب کو سلوٹ کرتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کا اینڈ یہی ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا, باجوہ صاحب اور ان کے جو چلے چانٹے ہیں اب کوئلوں پر لوٹ رہے ہیں جی, انگاروں پر لوٹ رہے ہیں, بس نہیں چل رہا, اس لیے کہ معاشرہ آہستہ جاگ گیا ہے. لہذا انشاءاللہ پاکستان میں سویلین حکمرانی کو اپر ہینڈ حاصل ہوگا. دیکھیں, ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت, قانون, آئین اس کی بالادستی ہو, پاکستان کے عوام کو فری چائس ہو کہ وہ جس کو چاہے ووٹ دیں, کوئی وداؤٹ اینی مینیپولیشن, وداؤٹ اینی ڈنڈا شنڈا جی, وہ جس کو الیکٹ کریں اس کو حق ہونا چاہیے. جس کسی جنرل کو یہ شبہ ہے نا کہ وہ خدا کا اوتار ہے, اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں, وہ وردی اتارے نا, میدان میں آئے, لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرے. اگر وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی, ہم اس کی تابع داری کریں گے. لیکن وہ صورت میں سویلین حکمران ہوگا نا. یہ نہیں ہے کہ آپ حلف تو آئین کا اٹھائیں, وردی پاکستان کی پہنیں ایک ملازم کی حیثیت سے, لیکن حقوق عوام کے چھین لیں اور کہیں کہ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ آپ کس کو آپ نے الیکٹ کرنا اور کس کو نہیں کرنا. لہذا پاکستان میں آئین قانون کی علم کی سپریمیسی, سویلین اتھارٹی کی سپریمیسی, یہی ہمارا مشن ہے. اور جو بھی جنرل ان پیرامیٹرز کے ودن رہتا ہے اور پاکستان کے عوام کا دفاع کرتا ہے, کسی غیر ملکی طاقت کے کہنے پر ان کو قتل نہیں کرتا, کسی پیسوں کے لالچ میں ان کو ایکسپورٹ نہیں کرتا, بردہ فروشی نہیں کرتا, ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں. ہم اس کے گوڑے گیٹے نہ پائیں گے ایسی نہیں, لیکن کرو تو صحیح نا بھائی جی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جسٹس سیٹھ وقار کو ریٹیلیٹ کریں گے آصف غفور, حالانکہ جسٹس سیٹھ وقار تو پشاور میں رہتا ہے, پشاور سے زیادہ تو سری نگر قریب ہے, آصف غفور ادھر دیں جو آپ کے. تو بہرحال اب آپ کی اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پروگرام پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور